ریجیکشن، فرسٹریشن، فیلئر، ڈپریشن، انزائٹی، ہمارے سوالات یا جوابات یا پھر باتوں میں ان الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ نوجوان نسل کے باقی مسئلے ایک طرف، ڈپریشن، ناکامی کے ساتھ ساتھ غیر تسلی بخش اور بے معنی سی دکھنے والی زندگی، آخر کیوں؟ ایک بڑا طبقہ جو اس سوال کا جواب پانے کے لیے کوشاں ہے، اور جس نے اس سوال کا جواب پا لیا شاید وہ غلط کیلکولیشن کر چکا ہے۔ اس کے جواب سے پہلے آئیں ایک اور سوال کا سامنا کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ جی رہے ہیں، ایلن مسک، بل گیٹس سے لے کر کھیل کے میدانوں سے سیاست کے ایوانوں تک، آرام پسندی کے بالا خانوں سے ہوتے ہوئے کسی مزدور اور دہاڑی دار کی زندگی سے اپنی سوچ کے دائرہ کار کو اگر روٹیٹ کریں، آخر یہ لوگ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ پیسہ نہیں۔ کوشش کریں سوچنے کی۔ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہوں گے اگر آپ کا جواب یہ ہو کہ وہ سب سکون، لائف سیٹسفیکشن یا اس طرح کے الفاظ، لیکن سینٹرل آئیڈیا کچھ اور۔ آخر کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ان تمام شعبۂ زندگی کے لوگوں نے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے اپنے سکون اور لائف کے ٹارگٹس اور اہداف کو کچھ چیزوں کو پانے اور وہ سب کر گزرنے کے ساتھ جوڑ لیا، اور نہ چاہتے ہوئے یہ طے کر لیا کہ جب ہم وہ کر پائیں گے، جب ہم وہ کر گزریں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ کوئی کسی انسان کو پانے کے لیے جی رہا ہے، کوئی ہمیشہ امیر رہنا چاہتا، کوئی اپنی تعلیم، مناسب عمر میں شادی، بچے، پھر ان کی شادیاں اور سکون سی موت کو کامیاب زندگی سمجھتا ہے، یا کسی کے لیے شادی، بچے وغیرہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، سب کے لیے کچھ نہ کچھ جینے اور خوش رہنے کی وجہ ہے۔ اور اس بھاگ دوڑ میں اگر کوئی اپنی منزل گھر سے ہی نکلتے پا لیتا ہے، اور کوئی تمام عمر سفر میں گزار دیتا ہے، اور منزل سے زیادہ مزیدار چیز اس کا سفر ہوتا ہے جو منزل پا لینے کے بعد ایک یاد بن کے دل کے کہیں نہا خانوں میں ہمیشہ کے لیے پیوست ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب جہاں سے آغاز کیا تھا۔ چلیں خود سے سوال کریں، کیا ہمارے ٹارگٹس، زندگی کے مقاصد اور معنی، ڈالرز، پرتعیش زندگی، وہ زندگی جو سوشل میڈیا اور ریلز میں ہم نے چمچماتی چیزیں اور کپڑوں میں دیکھی، کس نے سیٹ کیا یہ مائل سٹون؟ کیا ڈالرز اور کمپنیاں کھڑی کر لینا ہی کامیابی ہے؟ ایسا نہ کر پانا ناکامی کیسے رہ رہا؟ وہ موٹیویشنل سپیکرز، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، وہ ریل مافیا جنہوں نے شعلہ بیانی اور شعبدہ بازی میں ٹی آر پیز اور ویوز کے چکر میں جو منہ میں آیا بول دیا، پھر آئے وہ فنکار جو آن لائن ارننگ اور گوروں کے دیسوں سے پیسہ لانے کے سبز باغ اور سہانے خواب دکھانے لگے، ورائٹی نکالی طریقوں کی اور اس کے ذریعے اپنا کورس سیلنگ کا بزنس چمکایا۔ ان سے سوال نہ کرنے والی یہ جنریشن یہ سمجھ بیٹھی یہی مسیحا ہیں، ہر درد کے اور خواجہ خضر بھی جو ہماری منزل تک ہمارے گائیڈ اور رہنما ہوں گے، مگر نہیں، نوجوان رہ گئے بیچ منجدار۔ کسی کی چند منٹس کی پرتعیش زندگی اور خیالات کو برانگیختہ کرنے والی ویڈیوز نے بچا کچھا سکون چھین لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جنریشن مختلف انسیکیورٹیز کا شکار ہو گئی، مٹیریلزم اوور ہیپینس سے لے کر اگنورنگ دا پیشن اینڈ ٹیلنٹس اور کمپیریزن اور جیلسی، اور اس کے بعد لاسٹ پہ ڈسکنیکشن فرام دی ریئل ویلیوز۔ میں آپ کو یہ تمام چیزیں بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ معاشرہ اکثر مادی املاک کی تعریف کرتا ہے، جس سے نوجوانوں کو یقین ہوتا ہے کہ زیادہ پیسہ ہونا زیادہ خوشی کے برابر ہے، تاہم حقیقی خوشی بامعنی تجربات، ذاتی ترقی اور حقیقی تعلقات کو فروغ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ موٹیویشنل سپیکرز اور سماجی دباؤ مالی کامیابی کے غیر حقیقی توقعات قائم کرتے ہیں، جس سے ناقابل حصول ٹارگٹس کا مستقل تعاقب ہوتا ہے۔ یہ مایوسی اور ناکامی کے احساس کا باعث بن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہوں۔ ڈالروں کی مسلسل تلاش انر فلفلمنٹ اور اطمینان کی اہمیت کو چھپا سکتی ہے۔ نوجوان لوگ اپنے آپ کو زیادہ معاوضے والی ملازمتوں میں پا سکتے ہیں جن میں مقصد اور تکمیل کی کمی ہوتی ہے، جو مادی کامیابی کے باوجود ادھوری رہ جاتی ہے۔ پیسہ کمانے پر شدید توجہ کچھ افراد کو مالی کامیابی حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقوں کا سہارا لینے یا اپنی اقدار سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ ان کی سالمیت کو ختم کر سکتا ہے اور طویل مدت میں منفی نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ جب کامیابی کی تعریف صرف مالیاتی فوائد سے ہوتی ہے تو نوجوان معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے مواقع کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ مالی فوائد کے حصول میں مثبت تبدیلی لانے والے کیریئر یا کوششوں کا تعاقب کرنا کم سمجھا جا سکتا ہے۔ مسلسل زیادہ پیسہ کمانے کے دباؤ میں دماغی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تناؤ، اضطراب اور برن آؤٹ مالی کامیابی کے انتھک جستجو کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، جس سے مجموعی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ نوجوان اپنے شوق کی پیروی کرنے اور اپنی منفرد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی بجائے صرف اور صرف کمانے کی صلاحیت کی بنیاد پر کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس سے کام کے نامکمل تجربات ہوتے ہیں اور ان کی ذاتی ترقی اور تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ فوری مالی فوائد پر طے کرنا کچھ افراد کو متاثر کن فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے کہ خطرناک مالیاتی منصوبوں یا گھوٹالوں میں ملوث ہونا، جس کے طویل مدتی میں نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کی مالی کامیابیوں کے ساتھ مسلسل موازنہ حسد اور حسد کو جنم دے سکتا ہے۔
جو ساتھیوں کے درمیان غیر صحت مند اور مسابقتی ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ کمیونٹی کے اندر تعاون اور تعاون کے جذبے کو روکتا ہے۔ پیسہ کمانے پر خصوصی توجہ نوجوانوں کو حقیقی اقدار، رشتوں اور اپنی فلاح بہبود پر رقم کی ترجیح دینے پر مجبور کرتی ہے۔ حقیقی اقدار سے یہ منقطع مالی کامیابیوں کو باوجود تکمیل کی کمی اور خالی پن کے احساس کا باعث بن سکتی ہے۔ And there we have it, dear viewers, a glimpse into the world of misplaced success and the disillusionment it brings. But fear not, for this is just the beginning of our journey. In the upcoming part 2, we shall delve into the realm of redefined success, untapped passions, and the pursuit of genuine fulfillment. So stay tuned, fellow wanderers, as we embark on a path that transcends the confines of dollars and embraces the true sense of success. Together, let's navigate a world where dreams are not measured in currency, but in the joy of living a life of purpose and meaning. Until then, keep questioning, keep exploring, and let's discover our new definitions of success only on The Motivation Speakers.